ایک بادشاہ کی کہانی دادا کی زبانی۔ عظیم لوگوں کی سوچ بھی عظیم ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا، مگر نانا وہ بادشاہ آخر کون تھا جو بہادر بھی تھا، ہمدرد بھی تھا، رعایا کو مانتا بھی تھا اور اپنے دشمنوں کو معاف بھی کر دیتا تھا؟ یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ علامتی تصویر بچوں کیا آپ کہانی سنتے ہیں؟ تمام بچوں نے خوشی سے کہا ہاں ہم لوگ سنتے ہیں۔ دادو نے پوچھا کیسی کہانی سننا پسند کرتے ہیں، تاریخی یا تفریحی؟ ابھی بچے کچھ فیصلہ کر دے گے اتنے میں اکثر رانی بھاگتی ہوئی آئی اور دادا کے گلے میں باہیں ڈال کر پیار سے بولی، دادو آپ مجھے تاریخی کہانی سنائیں۔ دادی اور پاپا کہتے ہیں کہ آپ کو تاریخی کہانیاں بہت یاد ہیں، اس سے ہم بچوں کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور تاریخی شخصیات کے متعلق جانکاری بھی ملے گی۔ بڑے کمرے میں بیٹھے سبھی بچے حبیبہ، ثقلین، قوسین، سدرا، بادشاہ اور امن نے ایک ساتھ شور مچایا، ہاں دادو نہیں نانا میرے دادو ہیں تو میرے نانا ہیں۔ بچوں کی ٹولی آپس میں رشتوں کی بنیاد پر لڑنے لگی۔ اتنے میں دادو نے دخل دیا، بچوں میں دونوں کا ہوں، ثقلین، حبیبہ، قوسین، بادشاہ اور امن کا نانا ہوں اور اقصیٰ، سدرا اور فواد کا دادا ہوں۔ تم لڑو نہیں، لو میں تمہیں آج اچھی کہانی سناتا ہوں، سنو۔ آج سے کوئی 400 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ صبح کا وقت تھا، ناشتہ پانی سے فارغ ہو کر لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ شہر آگرہ میں بادشاہ کے محل کے قریب ایک غریب خاتون گود میں بچہ لے کر سڑک پر جھاڑو سے صفائی کر رہی تھی۔ اسی سڑک کے کنارے ایک راجپوت نوجوان پراسرار طور پر چکر لگا رہا تھا، دراصل اس وقت کے بادشاہ کو گھات لگا کر قتل کرنا چاہ رہا تھا۔ دادو بھلا بادشاہ کو کیوں مارنا چاہتا تھا؟ سدرا نے ٹوکا۔ بات یہ تھی کہ بادشاہ کے ساتھ جنگ میں اس راجپوت کا باپ مارا گیا تھا اور اس کی ریاست پر بھی بادشاہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ سمجھی تم؟ دادو نے سمجھاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا نانا بتائیے نا۔ یہ سدرا بیچ میں دخل دے کر مزاق خراب کر رہی ہے، امن نے چڑھتے ہوئے کہا۔ بتاتا ہوں، مگر شرط ہے کہ تم لوگ آپس میں لڑو گے نہیں۔ ہم نہیں لڑیں گے، سب نے حامی بھر لی۔ دادو نے پھر کہنا شروع کیا، اتفاق سے ایک مست ہاتھی خانے سے چھوٹ گیا۔ ہاتھی کے خوف سے آنے والے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اتنے میں ہاتھی جھاڑو لگانے والی خاتون کی طرف لپکا۔ ممتا کی ماری خاتون بیچاری پریشان و خوف زدہ ہو گئی۔ اسے اپنے سے زیادہ بچے کی فکر تھی۔ اس کے منہ سے درد بھری چیخ نکل گئی، ہائے میرے بچے کو بچاؤ۔ تو کیا بچہ مر گیا نانا؟ اس بار حبیبہ نے افسوس و مایوسی سے پوچھا۔ نہیں، مگر پھر تم نے وعدہ توڑا۔ دادو نے مصنوعی ناراضگی جتاتے ہوئے بولے، آگے سنو۔ اس خوفزدہ خاتون کی چیخ پکار نے راجپوت نوجوان کو متاثر تو کیا، مگر چھوت چھات کے جھوٹے فرق و امتیاز نے اس کے ضمیر کو مردہ کر دیا تھا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ میں اعلیٰ ذات کا راجپوت ہوں، اگر صفائی کرنے والی خاتون کے بچوں کو کیوں چھوں؟ وہ نوجوان اسے بچانے کے بجائے کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس خاتون کی آواز بادشاہ کے کان میں پڑی۔ فوراً گرز ایک قسم کا ہتھیار لے کر محل سے کودا اور ہاتھی کے سر پر اس نے زور سے مارا کہ اس کا سر پھر گیا۔ ہاتھی وہاں سے بھاگ گیا اور بادشاہ بچے کو گود میں اٹھا کر محل کے اندر چلا گیا۔ پھر کیا ہوا دادا؟ اقصیٰ نے خاموشی توڑی۔ پھر یہ ہوا کہ اس راجپوت نوجوان نے بادشاہ کی بہادری اور رعایا پروری دیکھی تو بادشاہ کو قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اس نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنا منصوبہ ظاہر کر دیا۔ پھر تو بادشاہ نے اسے قید کر دیا ہوگا۔ ثقلین نے سوالیہ نظروں سے نانا کو دیکھا۔ نہیں، عظیم لوگوں کی عظیم سوچ بھی عظیم ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا اور اس کے باپ کی ریاست بھی اسے واپس کر دی۔ مگر نانا،
وہ رحم دل بادشاہ آخر کون تھا؟ جو بہادر بھی تھا، ہمدرد بھی تھا، رعایا کو مانتا بھی تھا اور اپنے دشمنوں کو معاف بھی کر دیتا تھا۔ یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ یہ تم نے اچھا سوال کیا۔ تو سنو، اس بادشاہ کا نام ظہیر الدین محمد بابر ابن عمر شیخ میرزاد۔ یہ پہلا مغل بادشاہ تھا جس نے ہندوستان میں مغل خاندان کو بنیاد ڈالی تھی۔ اچھا، اب رات زیادہ ہو رہی ہے، تم سب سو جاؤ، اگلی بار پھر تمہیں ایسی ہی کہانی سناؤں گا۔